بہت عرصہ پہلے ایک خوبصورت وادیوں، بہت چشموں اور ہری بھری پہاڑیوں سے گھری ہوئی سلطنت تھی جس کا نام تھا زرفشاں۔ یہاں کے لوگ نہایت محبت کرنے والے اور فطرت سے جڑے ہوئے تھے۔ اس سلطنت پر ایک نیک دل بادشاہ اور ملکہ حکمرانی کرتے تھے جن کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی نورا۔ شہزادی نورا صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور نہیں تھی، بلکہ اس سب سے خاص بات اس کا نرم دل، ہمدرد طبیعت اور دوسروں کا درد محسوس کرنے کی طاقت تھی۔ وہ روزانہ محل کے باغیچے میں جاتی، پرندوں کے ساتھ باتیں کرتی، تتلیاں اس کے ہاتھوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور ہر طرف خوشی کی روشنی پھیل جاتی۔ لیکن ایک ایسا راز تھا جسے صرف اس کے والدین اور چند قریب ترین لوگوں کو علم تھا۔ نورا کے آنسو جادوئی تھے۔ جب بھی نورا کسی کی تکلیف پر روتی، اس کے آنسو زمین پر گرتے اور وہاں پر رنگ برنگے پھول کھل جاتے۔ اگر کسی کو چوٹ لگی ہوتی یا وہ بیمار ہوتا تو نورا کے آنسو اسے شفا دے دیتے۔ ایک دن نورا محل کے باغیچے میں بیٹھی پرندوں سے باتیں کر رہی تھی کہ ایک گاؤں کی عورت بھاگتی ہوئی محل کے دروازے پر پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا چھوٹا بچہ تھا جو درخت سے گر کر شدید زخمی ہو گیا تھا۔ عورت رو رہی تھی اور بار بار دہائی دے رہی تھی، اے شہزادی، میری فریاد سنو، میرے بچے کو بچا لو۔ نورا جلدی سے محل کے دروازے پر پہنچی۔ جب اس نے بچے کی حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بچے کو گود میں لیا اور آہستہ سے اپنا آنسو اس کے زخم پر لگا دیا۔ لمحہ بھر میں زخم بھر گیا۔ بچہ آنکھیں کھول کر مسکرایا اور عورت خوشی سے نورا کے قدموں میں گر گئی۔ دور جنگلوں کے اس پار ایک سحر زدہ علاقے میں ایک ظالم جادوگر زارون رہتا تھا۔ وہ کئی سالوں سے دنیا پر قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی سحر کو پوری طرح قبول نہ کرتا تھا۔ جب زارون کو شہزادی نورا کے آنسوؤں کی طاقت کا علم ہوا تو وہ چونک گیا۔ اگر میں اس شہزادی کو قابو کر لوں تو دنیا میرے قدموں میں ہوگی، اس نے کہا اور محل پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دن ایک اور شخص محل آیا۔ وہ بہت پریشان تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور دل میں دکھ تھا۔ شہزادی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور محسوس کیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ نورا کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا اور زمین پر پڑا۔ جیسے ہی آنسو زمین کو چھویا، سچ سب کے سامنے آ گیا۔ وہ شخص بے گناہ ثابت ہوا اور لوگوں نے شہزادی کے انصاف کو سلام کیا۔ ایک رات زارون اور اس کے سائے جیسے سپاہی محل پر چپکے سے آئے اور نورا کو اغوا کر کے ایک تاریک قلعے میں لے گئے۔ قلعے کی فضا میں خوف، اندھیرا اور بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ زارون نے شہزادی سے کہا، روو، اپنے آنسو بہاؤ، میں ان سے اپنے جادو کو طاقتور بناؤں گا۔ لیکن نورا نے کچھ نہ کہا۔ وہ خاموش رہی، اپنی آنکھیں بند کے دل میں قدرت سے مدد مانگی اور ایک آنسو بہایا۔ جب وہ آنسو زمین پر گرا تو زمین سے روشنی کی ایک شعاع نکلی۔ قلعے کی دیواریں ہلنے لگیں، اندھیرا پھٹنے لگا اور زارون چیختا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا۔ نورا آزادی کے بعد ایک ویران باغ میں بیٹھی سوچنے لگی، اگر میرے آنسو اتنے طاقتور ہیں تو میں انہیں تبھی کیوں استعمال کر سکتی ہوں جب خود دکھ سہوں؟ کیوں کسی کو بچانے کے لیے مجھے رونا پڑتا ہے؟ کیا یہ طاقت میرے دل میں چھپی ہوئی ہے یا صرف میرے آنسوؤں میں؟ اسی لمحے آسمان سے روشنی اتری اور ایک خوبصورت پری ظاہر ہوئی۔ اس نے شہزادی کے سامنے آ کر کہا، نورا، تم قدرت کا انمول تحفہ ہو، لیکن تمہیں اپنے جادو کو سمجھنا ہوگا۔ تمہارے آنسو محض ذریعہ ہیں، اصل جادو تمہارے دل میں ہے۔ آؤ، میں تمہیں 2 امتحان دوں گی۔ نورا کو ایک ایسے گاؤں میں بھیجا گیا جہاں ایک چھوٹی بچی شدید بیمار تھی۔ شرط یہ تھی کہ نورا نہ روئے، نہ جادوئی آنسو استعمال کرے، صرف دل سے، بغیر کسی ظاہری جادو کے بچی کو شفا دینی تھی۔ نورا بچی کے پاس بیٹھی، اسے پیار سے سہلایا، اس کا ہاتھ تھاما اور دعا کی۔ کچھ دیر بعد بچی کی سانس بحال ہوئی اور وہ آنکھیں کھول کر مسکرانے لگی۔ پری نے کہا، تم نے دل کی طاقت استعمال کی، یہ پہلا امتحان تھا۔ پری نے نورا کو دوسرا امتحان دیا جو پہلا امتحان سے کہیں زیادہ مشکل اور جان لیوا تھا۔ اسے ایک ایسے علاقے میں بھیجا گیا جہاں برسوں سے دریا خشک پڑا تھا، درخت مرجھا چکے تھے، زمین پھٹ چکی تھی اور لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے۔ امتحان یہ تھا کہ نورا کو اپنے جادوئی آنسوؤں سے اس مردہ دریا کو دوبارہ زندہ کرنا تھا، لیکن ایسا کرنے کے لیے اسے دل سے سچے درد کو محسوس کرنا اور اتنے آنسو بہانا تھے جو دریا کو لبالب بھر دیں۔ نورا ایک چٹان پر بیٹھی، اس نے آنکھیں بند کیں اور دل کے ہر کونے میں چھپے ان تمام لمحوں کو یاد کیا جب اس نے کسی بچے کا درد دیکھا، کسی ماں کی فریاد سنی، کسی بزرگ کی تنہائی کو محسوس کیا۔ ہر احساس اس کے دل کو چیرتا گیا
اور اس کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو بہنے لگے۔ اس کے آنسو زمین پر گرتے گئے اور خشک ہو گئے۔ دریا میں زندگی کی رمق آتی گئی۔ آسمان پر بادل گرجنے لگے، ہوائیں چلنے لگے اور زمین میں نمی اترنے لگی۔ لیکن جتنا دریا بھر رہا تھا، اتنی ہی نورا کی طاقت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل روتی رہی، یہاں تک کہ اس کا جسم نڈھال ہو گیا، سانسیں ہلکی پڑ گئیں اور آخر کار وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی، جیسے اس نے خود کو ہلاک کر دیا تھا، مکمل طور پر اس آزمائش کے سپرد کر دیا ہو۔ لوگ اسے اٹھانے آئے۔ ایک بوڑھے نے کہا، یہ وہی روشنی ہے جو برسوں پہلے ہمارے گاؤں میں گری تھی۔ یہ شہزادی قدرت کی عطا ہے۔ نورا کو ہوش آیا اور اسی وقت پری دوبارہ ظاہر ہوئی۔ نورا، تم اب تیار ہو، اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا جادو مکمل طور پر بیدار ہو چکا ہے۔ اب تم صرف ہاتھ رکھو گی اور شفا پھیل جائے گی۔ نورا واپس ظرفشاں آئی۔ اب وہ جہاں جاتی لوگ خوش ہو جاتے۔ اگر کسی کو چوٹ لگتی، وہ صرف اپنا ہاتھ رکھتی اور چوٹ بھر جاتی۔ اس کے دل کی روشنی پورے علاقے میں پھیل گئی۔ بچے اس کے گھر کھیلتے، پرندے گاتے اور فصلیں ہری ہو جاتے۔ ظرفشاں دوبارہ سے محبت، ہمدردی اور خوشی کی سلطنت بن گئی۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔